آپ کے پاس آ کر اسلام کا دعویٰ کیا، جب آپ نے ان کو بلایا اور ان کے کاروبار کو غور سے دیکھا، ان مدینے کے منافقین کے سامنے جناب ابو بکر کا ہاتھ، جس طرح میرے یہ اصحاب اپنی تجارت اور کاروبار کرتے ہیں تم بھی فرمایا اس طریقے سے کاروبار۔ اللہ 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 اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ یثرب تشریف لائے اور یہاں آپ کی کچھ لوگ آپ کے پاس آ کر اسلام کا دعویٰ کیا اور اظہار کیا اپنے ایمان کا، کچھ عرصہ گزر گیا، آپ نے دیکھا کہ میری قوم پر ایمان کا جو اثر ہونا چاہیے یہ نظر نہیں آ رہا۔ ایمان کا اثر ایک ہوتا ہے، اس کی جڑ دل کے اندر ہوتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ان مدینے کے منافقین کو اپنے پاس بلایا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں ایمان بھی لائے ہوئے ہیں، اسلام کا اظہار بھی کرتے ہیں، میری نبوت کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور جب آپ نے ان کو بلایا اور ان کے کاروبار کو غور سے دیکھا اور جب ان کی معیشت کو دیکھا کہ یہ ایسی معیشت کہ غریب کا خون چوس کر یہ اپنی تجوری میں بھر رہے ہیں، آپ نے ان کو منع کیا، فرمایا مدینے میں ملاوٹ کی چیزیں منافقین بیچا کرتے تھے، یہ تفاسیروں میں لکھا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، آپ نے ان کو منع فرمایا، فرمایا اس سے باز آ جاؤ، اور ان مدینے کے منافقین کے سامنے جناب ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور پیش کیا، عمر کو پیش کیا، عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ کے ان کے سامنے پیش کیا، فرمایا جس طرح میرے یہ اصحاب اپنی تجارت اور کاروبار کرتے ہیں تم بھی فرمایا اس طریقے سے کاروبار کرو۔ ان منافقین کو آگاہ کیا اور اس وقت آپ نے اعلان فرمایا جو چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے فرمایا یاد رکھے وہ میری امت کا رکن نہیں ہے۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے اور اس میں سب سے پہلے انسان کے اندر ایمان اور اللہ کے ساتھ تعلق یہ مضبوط ہو، اور جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں کبھی گڑبڑ نہیں کرتا۔